12 ربیع الاول منانے کی شرعی حیثیت اور بدعت کی حقیقت۔ 12 ربیع الاول بدعت یا سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میری کسی بات پر شک ہو یا کوئی سوال ہو تو براہ کرم ویڈیو کے آخر میں کمنٹ کریں، میں ان دلائل کا مکمل جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم اس اہم مسئلے کو دلائل کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا موضوع 12 ربیع الاول کا دن اور اس دن کو منانے کی شرعی حیثیت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات اور شریعت کی روشنی میں کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کا حوالہ دیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے میں کافی مقبول ہے، مگر اس کی اصل حقیقت سے لوگ ناواقف ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں 12 ربیع الاول کے حوالے سے، جسے آج کل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً یہ دن ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دن کو منانے کا طریقہ کیا شریعت کے مطابق ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ نے اس دن کو منایا؟ کیا یہ دین کا حصہ ہے یا ایک نیا عمل جسے ہم بدعت کہتے ہیں؟ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں 12 ربیع الاول کو بطور جشن یا عید نہیں منایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی بھی صحابی نے اس دن کو مخصوص طریقے سے نہیں منایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ولادت کے دن کو منانے کا کوئی واقعہ درج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہی صحابہ کرام نے اور نہ ہی بعد کے خلفاء نے اس دن کو جشن کے طور پر منایا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بڑی تعداد اسے بدعت سمجھتی ہے، یعنی ایک ایسا عمل جو دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد متعارف ہوا۔ اگر یہ عمل دین کا حصہ ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور وفادار ساتھی تھے، اس پر عمل کرتے اور اس کا اہتمام کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور دین میں نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی نئے عمل کو دین میں شامل کرنا جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ رکھی ہو، وہ گمراہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کام دین میں نیا ایجاد کیا جائے اور اس کی بنیاد قرآن و سنت یا اجماع پر نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مختلف طریقوں سے اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں ہے، نہ کہ وہ کام کرنے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیے۔ بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ یا تابعین نے نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ دین میں ہر اضافہ بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت یعنی کہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان رسالۃ۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور اسے اچھا سمجھا، گویا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی حقیقی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دین میں کسی بھی نئی چیز کا اضافہ کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ 12 ربیع الاول کو منانے کی بجائے ہمیں اس دن کی اصل اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول کا جشن منانا یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب منعقد کرنا اسلام کی ابتدائی صدیوں میں خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں نہیں منایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین، صحابہ اور تابعین نے بھی اس دن کو خصوصی طور پر منانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔
اسلامی تاریخ کے مستند مصادر احادیث مبارکہ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن منایا یا صحابہ کرام نے اس دن کو بطور عید منایا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں وہی اعمال اپنانے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انجام دیے ہوں یا جن کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ یہ حدیث ہمیں سیدھی سادی بات بتاتی ہے کہ دین میں نئی چیزیں شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں 12 ربیع الاول کو جشن کے طور پر نہیں منایا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی دین میں کوئی نیا عمل شامل کرنا جو شریعت میں موجود نہیں، بدعت ہے اور قابل قبول نہیں۔ لہٰذا 12 ربیع الاول کو بطور عید منانا، جشن منانا یا مخصوص تقریبات منعقد کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث سے۔ محترم ناظرین، دین کی حقیقت کو سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت، ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ صرف ایک دن منانے سے محبت ثابت نہیں ہوتی بلکہ روزانہ ان کے طریقے پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین میں اضافہ کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آئے ہم اپنے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھریں، مگر اس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اختیار کیا۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ دین کو اس کی اصل شکل میں اپنائیں، بدعتوں سے بچیں اور اپنے ایمان کو سنتوں کے راستے پر مضبوط کریں۔ اگر آپ کو میری بات میں کوئی شک ہو یا سوال ہو تو برائے مہربانی کمنٹ کریں، ہم مل کر اس موضوع پر بات کریں گے اور حقیقت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق دے اور صراط المستقیم پر چلائے، آمین۔ اور ویڈیو کے آخر میں بس یہی گزارش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر کمنٹ میں ایک دفعہ ڈن ضرور لکھیں۔